بلا کسی رکاوٹ کے حسین کے قدموں تک پہنچ جائے. اور بس یہ مولا کا ظرف عالی ہے. اس نے آ کے روایت میں یہ کہ ڈھال سپر سامنے لے لی. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرب میں علامت تھی کہ اگر کوئی جنگ کے لیے آیا ہے تو تلوار ہاتھ میں لیتا تھا، اور اگر سپر سامنے لے لی ہے تو اس کے معنی ہے کہ طالب امان ہے اور یا پیغام لے کے کوئی آیا، تو سپر سامنے لے لی تھی. اور میں کہتا ہوں کہ چہرے کو چھپا بھی لیا تھا کہ کیا منہ دکھاؤں. سپر کو سامنے لیے بھی آیا اور پیروں پر امام کے گھوڑے پر سوار سے قدموں پر سر رکھ دیا. اور روایت نہیں مگر میں نے یقین کے ساتھ کہا کہ امام نے بتا تو دیا تھا کہ دوست آ رہا ہے، اور اب یہ ظرف کریم ہے کہ اس کی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے فرماتے ہیں ارے سر تو اٹھاؤ، تم ہو کون؟ جیسے پہچان ہی نہیں رہے کہ یہ کون ہے. اور اب وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، اور میں کہتا ہوں اپنی فرض قرارداد جرم سنا رہا ہے کہ ارے کیا پوچھنے آپ کون ہوں؟ وہی ہوں جو سب مظالم کا ذمہ دار ہے، وہی ہوں جس نے راستہ روکا، وہی ہوں جس نے آپ کو جہاں جانا چاہتے تھے واپس جانا چاہتے تھے نہیں واپس ہونے دیا، میں ہی ہوں جس نے نہر سے خیمے ہٹوائے. سب کچھ اس نے خود اپنے جرائم پیش کر دیے، اور اس کے بعد کہا کہ کیا اس کے بعد بھی میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اور امام نے بغیر کسی تمہیز کے فرما دیا کہ ہاں ہم نے معاف کیا، اللہ بھی معاف کرے. گیا ضمانت ہے اللہ کی طرف سے. بس ارباب عزا مجھے زیادہ مصائب نہیں پہنچنا ہوتے، اور بحمداللہ آپ مجھ سے عادی ہو گئے ہیں کہ زیادہ طلبگار بھی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ مولا نے ایک دفعہ تو فرمایا کہ اچھا پھر ٹھہرو ذرا تھوڑی دیر ٹھہرو. اس نے کہا حضور سب سے پہلے آیا تھا روکنے کو، تو اب سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں. اب اہل مراسی نے تو بہت کچھ نظم کیا ہے، پیغام خیمے کے اندر گیا ہو کیا ہوا وہ سب، وہ روایت کتابوں میں تو ہے نہیں، وہ اہل مراسی کا نظم کر رہا ہے. بس امام نے بس ایک دفعہ کہا تھا کہ ذرا ٹھہرو تو، اور اس نے جب کہا کہ نہیں میری تمنا یہ ہے کہ پہلے آیا تھا تو پہلے ہی جاؤں، تو اب امام نے نہیں روکا. بس اب میں تو ایسے مصائب سمجھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں امام کیا روکتے، انہیں تو احساس تھا کہ جب دشمن فوج کا سردار ہو کے آیا تھا تب تو پانی پلا دیا، اور اب اپنا مہمان ہو کے آیا ہے تو ایک جرعہ آب نہیں ہے جو مہمان کی ضیافت ہو سکے. تو اگر پانی پلا نہیں سکتے تو پیاسا بھی کیوں رکھیں؟ لہذا امام کا بھی مقصد یہ تھا کہ ابھی آیا ہے تو ابھی جائے. اور اس سے اصول طے ہوا کہ جسے پہلے سیراب کرانا ہے اسے پہلے بھیجتے ہیں. خاص الخاص صاحب حبیب ابن مظاہر وغیرہ دوپہر تک ہیں، اور کچھ اصحاب دوپہر کے بعد تک ہیں، اور جب تک اصحاب میں سے ایک بھی ہے عزیز کوئی نہ جائے. یہ نہ بھیجنے کا سبب کیا ہے؟ مولا نے حکمن جیسے روکا ہے کہ خبردار جب تک اصحاب میں سے ایک ہے تب تک عزیز کوئی نہ جائے. مطلب یہ ہے کہ علی اکبر تمہیں کیا حق ہے کہ کوثر پر جا کے سیراب ہو جائے اور میرا حبیب پیاسا رہے؟ قاسم تم کمسن صحیح، مگر میرا بھوا مجاہد مسلم ابن اوسجا تشنہ لب رہے اور تم جا کے سیراب ہو جاؤ، اس کا سبب کیا ہے؟
تو اور باب عطا جب سب اصحاب چلے جائیں تب یہ، اس کے معنی ہے کہ 72 سب پیاسے ہیں، مگر بنی ہاشم کی پیاس سب سے زیادہ۔ بنی ہاشم میں بھی جو پہلے چلا گیا اس کی پیاس بجھ گئی۔ علی اکبر کو ذرا دل پر داغ تھا کہ بابا کو میری پیاس کا خیال ہے کہ میں تشنہ لب ہوں، اس لیے یہ روایت لوگ عموماً پہنچتے نہیں ہیں، اس لیے کہ قریب ہو جاتی ہیں جن میں کچھ گری ہے زیادہ ہو، مگر یہ ہے کہ جب یہ گھوڑے سے گرے دل پر اثر تھا کہ باپ کو میری پیاس کا احساس ہے، تو انہوں نے سلام کیا، اور سلام بھی انوکھا۔ تمام اصحاب جننے کی آوازوں سے الگ، تمام عزیزوں کی آواز سے الگ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کون کیا کہتا تھا۔ اصحاب کہتے تھے یا مولا ہو ادرکنی، اے مولا میری خبر لیجئے۔ عزیز جس کا جو رشتہ تھا وہ کہتا تھا، بھتیجے کہتے تھے یا اماں ہو ادرکنی، عباس کے سوا جو اور بھائی تھے سب نے کہا کہ یا اخا ہو ادرکنی، اے بھائی میری خبر لیجئے۔ علی اکبر نے جو کہتے مجھے عربی اتنی معلوم ہے کہ یا بتا ہو ادرکنی، اے بابا میری خبر لیجئے، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے بابا خبر لیجئے، انہوں نے کیا کہا؟ کیا کہا انہوں نے؟ ابھی عرض کروں گا، میں کہتا ہوں انہوں نے کیوں نہیں کہا اے بابا خبر لیجئے؟ ماشاءاللہ مجمع میں جوان اب کثرت سے بحمد اللہ شریک ہونے لگے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک تو ننگے شجاعت محسوس ہوا کہ جوان بیٹا بوڑھے باپ کو مدد کے لیے بلائے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولا خبر لیجئے، اور پھر یہ بھی احساس ہوگا کہ جو پکارتا تھا اور بابا جاتے تھے تو کم سے کم میں ساتھ ہوتا تھا، اب میں پکاروں تو کون ہے جو باپ کے ساتھ آئے؟ اس لیے انہوں نے وہ یہ نہیں کہا کہ بابا میری خبر لیجئے، انہوں نے کیا کہا کہ یا بتا علیکہ منی السلام، اے بابا میرا سلام قبول کر لیجئے۔ مطلب کیا ہوا کہ بابا زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں نے اپنا فرض ادا کیا، جان قربان کر دی، بس اب میرا سلام لے لیجئے۔ مگر ممکن کہا تھا کہ جو جون غلام ابوذر تک کی لاش میں گیا ہو وہ اب شبیہ پیغمبر کی لاش پر نہ جائے، اس لیے امام چلے۔ اب اسے نیت کروں گا، مگر بس اب ابتاہ علیکہ منی السلام، اے بابا میرا سلام لیجئے۔ اور وہ جو اپنی پیاس کے احساس کا صدمہ تھا کہ باپ کو میری پیاس سے تکلیف ہے، تو اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یا ابتا علیکہ منی السلام، اے بابا میرا سلام لیجئے۔ ھذا جدی سقانی بکاسہ الوفا، ارے یہ میرے دادا علی کھوئے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں 2 جام ہیں، ایک جام مجھے دیا ہے اور ایسا پلایا ہے پانی کہ جس سے پیاس بالکل بجھ گئی، اور اے بابا ایک جام اور ہاتھ میں ہے، فرماتے یہ میرے بچے حسین کے لیے ہے، ارے وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا آ رہا ہے، یہ میں نے